اتخذوا احبارہم ورہبانہم، چوتھی وجہ جہاد کی، انہوں نے بنایا اپنے علماء کو، احبار جمع حبر کی، بڑا عالم، ورہبانہم اور بنایا اپنے درویشوں کو پیر فقیر، اربابن انہوں نے رب بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا۔ یعنی انہیں مختار کل سمجھ کے پکارتے ہیں اور تحریم و تحلیل کا مختار جانتے ہیں۔ انہیں عالم الغیب، متصرف فی الامور، جو رب والی صفتیں ہیں نا، رب والی، وہ اپنے علماء میں اور پیروں میں مانتے ہیں، چاہے زبان سے رب کہیں یا نہ کہیں۔ جیسے آج اللہ کے سوا اوروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، نظر و نیاز دی جاتی ہے، انہیں عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی ان کو الہ کہہ رہے ہیں، ہم تو الہ نہیں کہہ رہے۔ وہ بھی رب نہیں کہتے تھے۔ عدی ابن حاتم جب مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ آیت پڑھی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں تو عیسائیت میں رہا ہوں، میرے آباء و اجداد عیسائی تھے، میں خود عیسائی۔ ہم عیسائیوں نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں کہا، ہم عیسائیوں نے تو کبھی اپنے پیروں کو رب نہیں کہا۔ تو پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے سامنے تذکرہ ہو، آپ نے فرمایا عدی یہ بتاؤ تمہارے علماء اور پیر کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے، تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے، اور کسی چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے، بغیر دلیل کے تم حرام مان لیتے تھے کہ جی بالکل۔ آپ نے فرمایا یہی مانا ہے رب، زبان سے تو وہ بھی نہیں کہتے تھے رب، لیکن رب والی صفتیں مان لی، اسے رب مان لی۔ تو الہ والی جو صفتیں ہیں، عالم الغیب ہونا، مختار کل، یہ اگر کسی میں مان لی جائیں گی تو اسے کیا مان لیا؟ الہ، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ عبادت کرو ایک الہ کی، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے ان کے شریک بتانے سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ ایک تمثیل ہے جی۔ وجہ بھی ہو سکتی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جہاد کی، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو، نور اللہ اے دین اللہ۔ شرکیہ اعتراض کر کے، وَيَأْبَ اللَّهُ، اور یابا لم یترک، اللہ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر، اللہ اپنے دین کو، دین توحید کو، اس کی روشنی کو پورا کرے گا۔ کیوں پورا کرے گا؟ هو الذی، یہ علت ہے جی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس دین اسلام کو تمام دینوں پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
اگرچہ ناپسند سمجھیں مشرک، تو اس دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے بالدلائل،